کا قربان تشنے یعنی لب تشنے یہ حسین کا، میرے بس اس پہ ایک جملہ سبیل پہ لکھا رہتا تھا کہ مرنے کے بعد ملائکہ نے کہا اللہ کو تیری یہ صفت اتنی پسند آئی کہ تو نے 12 مہینے ہمیشہ پانی پلایا حسین کے نام پہ، کہ ہر آدمی سیراب ہو کے جاتا تھا، کہا کبھی بھی کوئی میرے یہاں سے پیاسا نہیں۔ تو عزیزان گرامی ایسے چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہیں، دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں۔ اور وقت نہیں رہا کیونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا مختصر رکھیں گے، وقت سے گزر گیا، کل انشاءاللہ جاری رکھوں گا۔ تو ایک ایسی بیوی ہیں کہ ہمارے علماء نے مراجعوں نے تاکید کی ہے اگر ان کا واسطہ دو، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مختلف واسطے مختلف کام ہیں، چلے کاٹے تو دعا قبول ہوتی ہے، کچھ ہستیوں کا واسطہ کبھی رد نہیں ہوتا، تو ان میں سے 2 بیویاں ایسی ہیں کہ جن کا واسطہ کہتے ہیں سب سے زیادہ باعظمت ہے۔ ان 2 بیویوں کا پہلی ہیں جناب فاطمہ اور دوسری ہیں جناب زینب، اور بڑے بڑے علماء نے کہا ہے کہ امام زمانہ کے جب ظہور کی دعا مانگو تو جناب زینب کی چادر کا واسطہ دو۔ آج حضرت اون محمد کی شب ہے، دنیا میں مرسوم ہے کہ حضرت اون محمد کے مصائب محرم میں ضرور ہوتے ہیں۔ آج اس ماں کو پرسہ دینا ہے کہ جنہوں نے پوری اپنی کربلا کے بعد زندگی میں کسی سے بیٹوں کا پرسہ نہیں لیا، جب بھی کوئی پرسہ دینے آیا تو ایک ہی بات کہی، بس مجھے اگر پرسہ دینا تو میرے بھائی حسین کا، مجھے صرف میرے بھائی حسین کا پرسہ دینا، مجھے کوئی میرے بیٹوں کا پرسہ نہ دے۔ بس بھائی میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں، تھوڑا سا وقت میں عموماً زیادہ لیتا ہوں جناب اون محمد کے، جتنا ہو سکے گا مختصر کروں گا۔ آئیں ذرا کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ میدان کربلا میں چلیں۔ شب عاشور ہے اور ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے، بیٹا کل میدان میں جانا، شجاعت کے جوہر دکھانا۔ لیکن ایک ماں ہے جو دونوں بیٹوں کے بالوں میں ہاتھ ڈال کے سنوارتی جاتی ہیں، ماں کو بڑی محبت ہوتی ہے نا، اور ایک ہی جملہ کہتی ہیں، میرے شیرو تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، میرے شیرو مجھے پورا یقین ہے کہ بہت شجاعت سے مقابلہ کرو گے، بس میری ایک وصیت یاد رکھنا، اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا، میرے شیرو بس ایک وصیت ہے، جب میدان میں جانا اور جنگ کرتے کرتے فرات تک پہنچ جانا تو پانی نہ پینا، فرات پہ پانی نہ پینا، ماموں کے بچے بڑے پیاسے ہیں، سکینہ بڑی پیاسی ہے، علی اصغر بڑا پیاسا ہے۔ تو اب جناب زینب کبریٰ کی وصیت، بس بھئی کل کا روز عاشور دن نمودار ہوا، جناب زینب کبریٰ نے آواز دی، عباس میرے بیٹوں کو ابھی تک میرے بھائی حسین نے اجازت نہیں دی۔ کہا کہ بی بی میں بھی بلاتا ہوں، کہا کہ مولا جناب زینب بار بار بی بی کہہ رہی ہیں کہ میرے بیٹوں کو اجازت کیوں نہیں دے رہے، کہا میں خود بات کرتا ہوں۔ کہا زینب ایسا نہ ہو کہیں عبداللہ راضی نہ ہوں کہ آپ کے دونوں بیٹے میدان میں جائیں، کر نہیں، عبداللہ نے خود مجھ سے کہا تھا زینب اگر جنگ کی نوبت آئی نا تو علی اکبر سے پہلے اون محمد کو بھیج دینا۔ کہا کہ نہیں حسین عبداللہ راضی ہیں، میرے بیٹوں کو اجازت دے دیجئے۔ تو ایک بیٹے کو جناب اون کو جناب سید الشہداء نے سوار کرایا اور دوسرے کو جناب عباس نے، دونوں نے حملہ کیا، ایک نے میمنے سے دوسرے نے میسرے سے، پھر قلب لشکر پہ آ ملے۔ عمر سعد نے کہا کہ بھئی یہ دونوں جوان بہت شجاع ہیں، پورے لشکر سے کہو حملہ کریں۔ جیسے ہی ساری فوج نے حملہ کیا نا تو اب دونوں شہزادے پیاسے تھے، قریب سے جب وار ہونے لگے ایک کے سر میں گرز لگا، دوسرے کے سر میں ضربت لگی، ایک کی اسی وقت روح پرواز کر گئی، دوسرے میں رمق باقی تھی۔ انہوں نے آواز دے کے کہا مامو جان ہماری مدد کے لیے آئی ہے۔ جناب سید الشہداء بہت تیزی سے آگے بڑھے، جیسے ہی مولا پہنچے تو دونوں کے لاشیں اٹھا رہے ہیں تو ایک مرتبہ بس ایک بیٹے نے کہا مامو جان ہماری ماں سے کہیے گا ہم فرات تک گئے تھے لیکن اماں ہمیں آپ کی وصیت یاد تھی، ہم نے پانی نہیں پیا تھا۔ اجرکم اللہ، بس ایک مرتبہ مولا نے لاشیں اٹھائے، خیمہ میں واپس لے آئے۔ میں تمام کر دیتا لیکن یہاں
حضرت اون محمد کے مصائب تمام نہیں ہوتے، تھوڑی سی دیر کے لیے میرے ساتھ چلیے گا۔ تو اب یہاں پہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جیسے ہی مولا حسین لائے نا لاشیں، تو جناب زینب ہر لاشے پہ سب سے پہلے آتی تھیں، لیکن یہاں سب بیویاں آ گئیں، جناب زینب کبریٰ نہیں آئیں۔ تو جناب سید الشہداء نے فوراً سوال کیا، کہا کہ فضہ کیا بات ہے، میری بہن نہیں آئی ہیں؟ کہا کہ بی بی آپ کو آپ کے بھائی بلا رہے ہیں، بیٹوں سے وداع کر لیں۔ تو ایک مرتبہ جناب زینب آئیں، آ کے دونوں لاشوں کے درمیان میں بیٹھی، دونوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھے اور ایک جملہ رو کے کہا، اون محمد مجھے بتاؤ میں کسے حسین پہ قربان کروں، میرا بھائی تنہا رہ گیا ہے۔ بس بھائی آخری جملے سن لیجئے، 2 سے 4 منٹ کی زحمت، میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے جو مصائب پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ 11 محرم کا دن نکلا، ہر بی بی اپنے اپنے شہید کے لاشے پہ گئیں، لیکن جناب زینب صرف مولا حسین کے لاشے پہ آئیں۔ آپ جانتے ہیں نا اونٹنی کی پشت بلند ہوتی ہے، جب ناقہ پہ سوار تھی نا جناب زینب، تو بی بی کی مقتل میں نظر پڑی، دیکھا 2 لاشیں پڑے ہیں، ماں تھی آخر۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہا، اون محمد خدا حافظ۔ بی بی نے آنکھیں بند کر لی، کہیں میرے آنکھوں میں آنسو نہ آ جائیں، کہا میرے شیرو ماں جا رہی ہے۔ بی بی 11 محرم کو چلی گئیں۔ بس بھئی 40 سے پہلے رہائی ملی۔ جب شہداء کے سر واپس آنے لگے نا تو حضرت اون محمد کے سر آئے، جناب زینب نے سر دیکھے، آنکھیں بند کر لیں۔ ہر بی بی نے سر دیکھنے کے بعد جناب زینب کو دیکھا، لیکن بی بی نے آنکھیں بند کر لیں۔ جو سر لے کے آیا تھا اس نے ایک سوال کیا، ان 2 سروں کی وارثہ کون ہے؟ جناب زینب نہیں بول رہی، اس نے دوبارہ سوال کیا، پھر ایک جملہ کہا، کیا بس مجھے اتنا بتا دو، کیا ان 2 سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ جناب فضہ سے رہا نہیں گیا، کہا لاؤ یہ 2 سر مجھے دے دو، یہ میری آقا زادی کے لال ہیں۔ کہا بی بی بیٹوں سے وداع تو کر لیں۔ جناب زینب نے کہا میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی آخری جملے، رہائی مل گئی۔ جناب زینب آئیں چہلم پہ، 40 پہ، کربلا آئیں، ہر قبر پہ گئیں۔ بی بی نے جناب عباس کا مرثیہ کہا، مولا حسین کا مرثیہ کہا، حضرت علی اکبر کا مرثیہ کہا، نہیں کہا تو اون محمد کا مرثیہ نہیں کہا۔ 3 دن بعد چلی گئیں، کہاں؟ کربلا سے مدینے۔ جب جا رہی تھی نا قافلے میں تو سب بیبیاں جب گزر گئیں نا تو جناب زینب نے ایک نظر گنج شہداء کی طرف ڈالی اور ایک مرتبہ کہا، اون محمد الوداع، میرے لال میں جا رہی ہوں، میرے شیرو ماں وطن واپس جا رہی ہے۔ لیکن بی بی نے کسی بی بی کے سامنے گریہ نہیں کیا۔ اب بی بی مدینے آ گئیں، پہلے نانا کے روضے پہ گئیں، پھر ماں کی قبر پہ گئیں۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے کہا پھپھی اماں گھر چلیں، کہاں گئیں؟ مولا حسین کے گھر گئیں۔ اب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا، آخری جملے سن لیجئے، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا، کہا سید سجاد اپنی پھپھی سے کہو گھر واپس آ جائیں۔ جیسے ہی جناب زینب نے برقع سر پہ رکھا، بی بی کا کلیجہ پھٹنے لگا، دل منہ کو آنے لگا، بی بی کے پاؤں لرزنے لگے، کیوں گھر جا رہی ہیں؟ اب کیسے بتاؤں گی بیٹے مارے گئے۔ بی بی نے جیسے برقع سر پہ رکھا گھر چلی، جیسے ہی اپنے گھر آئے، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کچھ دیر مدینے چلیے گا۔ بی بی جیسے ہی مدینے اپنے گھر پہنچی، صحن میں 2 جانمازیں بچھی تھی، بی بی نے جانمازیں اٹھائی، سینے سے لگائی، رو کے کہنے لگی، اون محمد میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارا جناب زینب کی عظمتوں کا واسطہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین۔